السلام علیکم خواتین و حضرات، وقت ہوتا ہے آج کے حسب حال کا۔ میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم۔ شو میں میرے ساتھ ہیں ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیزی۔ السلام علیکم ناظرین۔ السلام علیکم ناظرین، لائمن جو آپ نے بجٹ سنا ہے اس سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، مگر اپنی اپنی ٹینشنیں ہیں نا۔ اس وقت ہمارے اینکر جناب مسٹر پا جنید کی ٹینشن یہ ہے کہ اس کا سب سے مہنگا طوطا اٹھ گیا ہے۔ ہمارے لیے ہنسی کی بات ہے یار یہ۔ نہیں جی نہیں، سوری، اس کا سب سے مہنگا طوطا اٹھ گیا۔ اب ٹھیک ہے جی، اٹھ گیا تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ یا تو ہے نا اس کا ڈومیسائل بنا ہوتا لاہور کا، لاہور سے باہر نہیں جا سکتا، وہ پرندہ ہے وہ چلا گیا بس، خود ہی کہتا ہوتا ہے کہ یہ واپس آ جاتے ہیں۔ اب صبر کرو، آ جائے گا واپس۔ یہ کب کہا تھا کہ ہر قسم کا پرندہ اڑ جائے تو واپس آ جاتا ہے؟ میں نے کہا تھا جو مائگریشن کرتے ہیں پرندے، میں نے یہ تمہیں بتایا تھا کہ جو ہجرت کرتے ہیں کئی ملکوں سے ہوتے ہوئے، وہ ایک مخصوص مدت گزار کے واپس اپنے اصل وطن آ جاتے ہیں۔ یہ میں نے کہا تھا، یہ کہا تھا کہ اگر پرندہ اڑ جائے، طوطا اڑ جائے، جو مرضی اڑ جائے تو وہ واپس آ جاتے ہیں۔ ہاتھوں کے طوطے واپس آتے ہیں جو اڑ جاتے ہیں؟ نہیں، تو تمہارے ہاتھوں کے طوطے تھے یہ جو واپس چلے جاتے ہیں تھوڑی دیر ادھر آ کے گزار کے چند دن، تو میرا خیال ہے ان کے بچوں کو چھٹیاں ہوتی ہیں تو سیر کے لیے آتے ہیں، پھر جب چھٹیاں ختم ہو جاتی ہیں تو واپس چلے جاتے ہیں۔ بچوں نے سکول بھی تو جانا ہوتا ہے۔ بالکل۔ پاکستان میں یار ایک وقت ہوا کرتا تھا کہ تقریباً 10-11 لاکھ پرندے ہر سال سائبیریا سے، رشیا سے آیا کرتے تھے، اور اب عالم یہ ہے کہ یہ تعداد صرف 4 سے 5 لاکھ رہ گئی ہے، اور اس میں سے بھی ہمارا شیئر پانی کی طرح پتہ کون لے گیا ہے؟ کون؟ ہندوستان۔ اس کی وجوہات ہیں یہ جو انڈیا کی طرف جانا شروع ہو گئے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ افغانستان میں جو اتنی دیر سے جنگ لگی ہوئی ہے، وہاں ہوا میں پولوشن بہت زیادہ ہو گئی ہے، بارود کی بدبو بہت پھیل گئی ہوئی ہے، اور یہ بہت سینسٹیو ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے برڈز۔ اس لیے انہوں نے رستہ بدل لیا ہے، جیسے بائی پاس سے نہیں آ جاتا بندہ، اس لیے یہ سیدھا انڈیا میں گھس جاتے ہیں۔ ناک پہ ہاتھ رکھ کے، ہاں، ناک پہ ہاتھ رکھ کے، رومال بھی ہوتے ہیں ان کے پاس چھوٹے چھوٹے۔ یا پھر یہ ہمارے جو پاکستان میں جو جھیلیں اور دریا ہیں جہاں سے انہوں نے بیچاروں نے پانی شانی پینا ہوتا ہے، یہ اکثر وہیں آتے ہیں، خوراک شراک بھی ان کو ادھر سے مل جاتی ہے، کیڑے مکوڑے پانی ایک ہی جگہ سے یہ اتر کے تو پی لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں۔ وہ ہم نے بڑے گندے کر دیے ہیں، ہم نے اپنی جھیلیں، دریا، چھپڑ، ہر چیز گندی کر چھوڑی ہوئی ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ ہم لوگ ان کو پکڑ بھی لیتے ہیں، ہاں، غیر قانونی شکار۔ ٹوکرے کے نیچے ڈنڈا لگانا تو ہمیں بڑی دیر کا آتا ہے، بہت زیادہ۔ اور اتنے خوبصورت برڈز ہوتے ہیں، خاص طور پہ جو یوریشین ڈکس آتی ہیں، یہ سائبیریا کی جو گوز ہوتی اتنی خوبصورت ہوتی ہیں کہ یہ یہاں پہ غیر قانونی جو شکار کرتے ہیں لوگ بے دردی کے ساتھ سینکڑوں کی تعداد میں پکڑ لیتے ہیں اور پھر ہزاروں روپے مالیت میں یہ فروخت کر دیتے ہیں لوکل مارکیٹس میں۔ نہیں تو یہ آئے تو کیا کو فائدہ ہوتا ہے؟ ایٹم بم لے کے آتے ہیں، ماحولیات کو فائدہ ہوتا ہے، خوبصورتی ہے، کسی بھی ملک کے لیے ایک پرائڈ کی بات ہے کہ ہمارے یعنی ماحول اتنا اچھا ہے کہ دنیا کے جو مختلف جگہوں سے پرندے آتے ہیں وہ ہمارے ہاں قیام کرتے ہیں۔ اس کا نقصان بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، یہ تمہیں پتہ ہے۔ مثلا یہ کہ یہ جو فصلیں لگی ہوتی ہیں، اس پہ آگے جب یہ حملہ آور ہوتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، تو بیڑا گرک بھی فصل کا کر دیتے ہیں۔ یہ جو مسافر پرندے ہیں نا بیچارے، یہ فصلوں کو کچھ نہیں کہتے، یہ آبی ذخائر پہ پاس ہوتے ہیں، ہاں، جھیلوں پہ، دریاؤں پہ اترتے ہیں اور وہاں کچھ عرصہ گزارتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں۔ میں نے تمہیں اس وقت یہ بتایا تھا کہ اگر ان مسافر پرندوں کی ہجرت کے میکانزم پر غور کیا جائے تو آپ کو ایک ایک سٹیپ میں، ایک ایک قدم میں اللہ تعالیٰ کی آپ کو حقانیت نظر آتی ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ یہ جس طرح لاکھوں کی تعداد میں پرندے ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، یہ پورا میکانزم سائنسدانوں کی سمجھ میں نہیں آیا، ماہرین اس راز کو نہیں جان سکے کہ اگر 15 لاکھ پرندہ ہر سال سائبیریا سے چلتا ہے، قازقستان، افغانستان اور پھر پاکستان داخل ہوتا ہے، 3-4 ماہ گزارتا ہے، پھر اکٹھا اور مختلف ملکوں میں 2 لاکھ یہاں اتر گئے، 2 لاکھ یہاں اتر گئے، 2 لاکھ آگے اتر گئے، پھر یہ 3-4 ماہ کے بعد یا 6 ماہ کے بعد دوبارہ اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کرتے ہیں، اتنی تعداد میں واپس سائبیریا پہنچ جاتے ہیں۔ مختلف ممالک میں جو اترے ہوئے ہیں وہ خود اکٹھا کرتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی موبائل نہیں ہوتا، کوئی ان کے پاس مینز آف کمیونیکیشن نہیں ہے۔ موبائل تو رکھتے ہوں گے ورنہ کیسے اطلاع کرتے ہیں کہ چلو بھائی اڈن لگے ہیں؟ دیکھ لو، یہ سمجھ نہیں آتی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ پھر کوئی ٹائم ہوتا ہوگا نا اتنے ٹائم کے بعد اڑ جائے؟ بالکل بالکل۔ اب مگر کیلنڈر تو نہیں دیکھ سکتا تو
कैसे उड़ते हैं यार कट्ठे? यही तो राज की बात है। हाय हाय हाय, मैंने सुना है कि ये जो सफर करते हैं ना दिन के टाइम, ये सूरज के मुताबिक सूरज की सिमत देख के तो उस हवाले से फिर ये सफर करते हैं कि किधर को जाना है। अच्छा। और रात के वक्त जो कुतुब सितारा नहीं होता, उसके हिसाब से ये सफर करते हैं। और औसतन ये परिंदे जो है ये 16,000 किलोमीटर का फासला 90 दिनों में तय करके कुतुब जनूबी से कुतुब शुमाली तक पहुंचते हैं। ये शुक्र है कि ये पेट्रोल पे नहीं है, वरना बड़ा खर्चा होता है जनाब। बाजरे पे ही निकल जाते हैं या कणक पे निकल जाते हैं। अगर ये पेट्रोल पे होते तो पाकिस्तान में तो आगे इनका सफर खत्म हो जाता। हाँ, बल्कि इन्होंने इन दिनों आया ही नहीं करना था यार, इनका बजट बनता है तो पेट्रोल महंगा हो जाता है, अभी नहीं जाना। अच्छा सर, आपने नोट किया होगा जी साहब, आपने भी ये जो जितने परिंदे लश्कर की शक्ल में उड़ते हैं वो वी शेप बना के उड़ते हैं। हाँ, वो वी की शक्ल बना के उड़ते हैं, विक्ट्री, सियासी परिंदे हैं ये उनके सफर का अंदाज होता है। जो बिल्कुल सबसे आगे परिंदा होता है, जो दोनों लाइनों को मुश्तरका तौर पे लीड कर रहा होता है, वो उनका लीडर होता है। और जो उसके पीछे दो परिंदे हैं जो एक एक लाइन को लीड कर रहे होते हैं, वो तुम समझ लो कि नायब सदूर होते हैं उनके। वाह 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 वाह, परवेज लाई होती है। परवेज इलाही की पार्टी के तो एमएनए एमपीए दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं ना। इनकी खूबी ये होती है कि किसी एक टोली का परिंदा भी दूसरी टोली में शामिल नहीं होता, हजारों मील का फासला तय करते हैं परिंदे। हाय 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 हाय, ये परिंदे अगर काफ लीग में होते तो काफ लीग ने तो बड़ी लीड लेनी थी। देखो यार कैसा सिस्टम है इनका कि ये हवा में भी फ्लोर क्रॉसिंग नहीं करते। अच्छा सर, ये इतनी लंबी लंबी फ्लाइट्स होती हैं इनकी, ये सरवाइव कैसे करते हैं? छोटे छोटे टिफिन लेके निकलते हैं जब काम पे जाते हैं। टिफिन खैरियत तो यार रहने दो तुम। लेकिन साइंसदान इतनी लंबी तहकीक के बाद सिर्फ इतने बड़े फिनोमेना का सिर्फ यही राज पा सके हैं कि एक नन्ना मुन्ना परिंदा यानी अबाबील जब वो कुतुब जनूबी से कुतुब शुमाली तक पहुंचता है तो उसके वजन में कमोबेश 3 गुना जो कमी है वाकई हो जाती है। 3 गुना। इतनी लंबी फ्लाइट, जाहिर है वो मुख्तलिफ सेगमेंट्स में फ्लाई करता है और एक सेगमेंट अपनी फ्लाइट का शुरू करने से पहले वो अपने वजन का 1.5 गुना जो है दाना दूंका वो चुग के फिर फ्लाई करता है। अच्छा। हाय हाय हाय, यार ये जो मुझे दोस्त कहते रहते हैं कि वजन कम करो वजन कम करो, मैं फिर एक फ्लाइट ही ना ले लूं कुतुब शुमाली से कुतुब जनूबी तक। इतने वजन के साथ उड़ने की कोशिश कर सकते हो तो करो। अपने वजन से 1.5 गुना ज्यादा बाजरा खाएं तो उड़ना शुरू कर देते हैं। ये सिर्फ खाने के चक्कर में फ्लाइट लेना चाह रहा है। यार वैसे आमान से जब ये लाखों परिंदे या हजारों की तादाद में एकदम सारे इकट्ठे कहीं उतर रहे होते हैं, या सारे इकट्ठे ऐसे उड़ते हैं, हाय 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 सुबहान अल्लाह, ये अल्लाह ताला का नियाम है ना जी कि उसने देखो इनको किस तरह ये सारे रास्ते समझाए हैं और किस तरह इनको वापसी का भी रास्ता फिर याद रहता है और कैसे ये सारे अपने नियाम को अपने सफर को मैनेज करते हैं। इनमें से को परिंदा ये भी कहता है कि साथियों अपनी अपनी सीट बेल्ट बांध ले, अभी 10 मिनट के बाद हम मच झील में उतरेंगे। तो वैसे ही उड़ते रहते हैं। बड़ी अल्लाह की शान है, ईमान से देखो किस तरह इनको समझ आ जाती है कि हमने किधर को जाना और किधर नहीं जाना विदाउट एनी गूगल मैप। हाय हाय हाय, और हम देखो हर साल बजट समझते भी हैं और नहीं समझ आती। हमें ये लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए।